چونکہ انسان کے پہلو مختلف ہیں، انسان ذو ابعاد ہے، ذو پہلو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک پہلو نہیں ہے انسان کا، کئی بود ہیں، کئی پہلو ہیں انسان کے۔ ہر پہلو سے بندگی اس کی، یا ہر پہلو میں اس کی عبودیت کا شائبہ ہونا چاہیے، یا مقام عبودیت پہ اس پہلو سے اسے پہنچنا چاہیے۔ بعض لوگ کسی ایک پہلو میں ممکن ہے مقام عبودیت پہ پہنچ جائیں، لیکن دوسرے پہلو سے مقام عبودیت میں نہ پہنچے ہوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی منطق یا جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ عامیانہ ایک جملہ محاورہ جو عموماً استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ بنیا صفت لوگ جن کے اندر حب مال بہت شدید ہوتی ہے، یہ جان دے دیتے ہیں لیکن مال نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو مال بچاتے ہوئے جان دے دیتے ہیں، مال کی خاطر مر گئے۔ سیلابوں میں بھی اکثر وہ بہہ جاتے ہیں جو مال بچاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں۔ اگر مال کو چھوڑ دیتے، اپنی فکر کرتے، تو سیلاب کی تباہیاں بہت کم ہوتی۔ کچھ مویشی پکڑتے ہوئے بچاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں، کچھ گھر کا ساز و سامان بچاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں، کچھ فصلیں بچاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کی اپنی سرمایہ ہے، ساری زندگی یہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ڈوب گیا تو وہ سمجھتے ہیں ان کے بغیر زندہ رہنا کیا۔ بھینس بچاتے ہوئے ڈوب گیا، کوئی گدھا بچاتے ہوئے آتا ڈوب جاتا ہے۔ جانور ہے، ثروت ہے، سرمایہ ہے اس کا گدھا۔ سیلاب آیا، پانی میں گدھا بہہ کے جا رہا تھا، گدھا بچانے گیا، خود بھی بہہ گیا۔ اسی وجہ سے زیادہ تباہیاں لوگوں کی ہوتی ہیں، جان چلی جاتی ہے ان کی مال بچاتے ہوئے۔ مال زیادہ عزیز ہوتا ہے انسان کو۔ یہ کون انسان ہے؟ اب اللہ کی راہ میں اگر آ جائیں، یہ خدا کی راہ میں جان دے دیتا ہے لیکن خدا کی راہ میں مال نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے۔ ایک علاقے میں، یہ پاکستان کے اندر ایک جگہ شہر میں تبلیغ کے لیے گیا، ایک علاقے میں، وہاں ایک مومن تھے، حسین معمر، کافی عمر تھی ان کی، بیٹے جوان تھے، ان کے بیٹے ان کے متدین تھے۔ وہ چاہتے تھے خمس نکالیں، سب اپنے خاندان کے جتنے اموال ہیں اس سے خمس نکالیں، لیکن وہ بزرگ باپ، بوڑھے باپ، وہ راضی نہیں ہوتے تھے خمس نکالنے پر۔ اور والد صاحب نے ان کے، وہ بیٹوں نے بتایا، کہا کہ ہمارے والد صاحب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جس دن میرے مال سے خمس نکلے گا اسی دن میرے گھر سے میرا جنازہ بھی نکلے گا، یعنی مال میں جان ہے۔ اور ہوتا ہے ایسے، بعض لوگ ایسے ہیں جو جان عزیز رکھتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، جان نہیں دیتے، مال دے دیتے ہیں۔ جان اپنی سمجھتے ہیں، مال خدا کا ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ نہ، جان خدا کی ہے، مال اپنا ہے۔ بعض اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بچا لیتے ہیں، پیش نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں کہ میری جان اللہ کی ہے لیکن میری اولاد اللہ کی اولاد میری اپنی ہے، اولاد کو بچا لیتے ہیں۔ اس طرح اگر غور کریں، ہم اپنے اندر ہی اگر غور کریں، مختلف پہلو ہیں ہمارے اندر۔ بعض چیزوں میں ہم ایثار کرتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں ایثار نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں دیتے۔ اس لیے کہ بندگی کے مختلف پہلو ہیں، انسان کے مختلف پہلو ہیں۔ متنوع اور مختلف عبادتوں کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر ہر پہلو سے بندگی و عبودیت پیدا ہو جائے، نہ صرف ایک پہلو سے۔ ناموزوں عبودیت خطرناک ہے، مفید نہیں ہے۔ جس طرح ناموزوں رشد، ناموزوں نشو و نما
ناموزوں تکامل، ناموزوں ترقی، یہ سب خطرناک ہے۔ ناموزوں تکامل یا رشد یہ ہے کہ ایک انسان بچہ بس بڑھنا شروع ہو جائے، تکامل شروع کرے اور اس کی ایک ٹانگ لمبی ہوتی رہے، ایک ٹانگ، باقی ٹانگ دوسری چھوٹی ہو، بازو بھی، ایسا آپ کیوں ایک ٹانگ حد سے زیادہ لمبی ہو جائے؟ تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو دونوں ٹانگیں نہیں، ایک ٹانگ تو لمبی ہوئی۔ ایسا تکامل چاہتے ہیں؟ جو لوگ بس دبلے ہیں، جو کچھ بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، دبلے بچے، کمزور بچے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو کھلانے پلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح موٹے ہو جائیں۔ یہ بچہ موٹا ہونا شروع ہو جائے، صرف سر موٹا ہونا شروع ہو گیا اس کا، باقی جسم موٹا نہیں ہو رہا، سر موٹا ہو کے کہ کلو کا ہو جائے۔ ایسا موٹاپا چاہیے کسی کو؟ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ چلو پورا جسم موٹا نہیں ہو رہا، ایک حصہ تو ہو رہا ہے، خوش ہونا چاہیے نا۔ کہتے ہیں یہ موٹاپا صحیح نہیں، یہ بیماری ہے، یہ ناموزوں موٹاپا ہے، نامتناسب۔ اگر رشد ہو ساری چیزوں کی ایک ساتھ رشد ہو، ہم آہنگ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑی آنکھیں پسند ہیں، سرما لگا لگا کے بڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ان کی دعا سنی جائے، ایک آنکھ بڑی ہو جائے ان کی، ایک آنکھ سے ٹھیک ہے، ایک آنکھ بڑی ہو جائے، ایک چھوٹی ہو جائے، نہ، یہ ناموزوں رشد ہے، نامناسب رشد ہے۔ اگر تکامل بھی ہو، کمال بھی ہو، لیکن ناموزوں ہو، غیر متناسب ہو، وہ نقص ہے، کمال شمار نہیں ہوتا۔ ترقی بھی اگر نامناسب ترقی ہو، کوئی ایک چیز ترقی کر جائے، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہو، یہ ناموزوں ترقی ہے۔ تمام پہلو ایک ساتھ رشد کریں، تکامل کریں، اس کو کہتے ہیں تناسب و اعتدال۔ عادل انسان، عدالت فلسفی معنی میں اسی کو کہتے ہیں۔ فقہ میں عدالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان واجب انجام دے، حرام ترک کر دے، یہ عادل انسان ہے۔ علم اخلاق میں عادل اس کو کہتے ہیں جو جس کے خلق متعادل ہو جائے، لیکن فلسفے میں اعتدال اس انسان کو کہتے ہیں جس نے تکامل کیا ہو معتدل، موزوں و متناسب انداز میں، یعنی سارے پہلو اس کے ایک ساتھ رشد کریں، وہ عادل انسان ہے۔ آپ معصومین کی شخصیات میں اگر غور فرمائیں سیرت میں تو اعتدال نظر آئے گا آپ کو۔ یوں نہیں ہے کہ معصومین کا ایک پہلو رشد کر جاتا ہے، باقی سارے پہلو رشد نہ یافتہ ہو، نا، تمام پہلو ایک ساتھ تناسب کے ساتھ رشد کرتے ہیں۔ لہذا ساری صفات معصومین کے اندر متناسب ہوتی ہیں۔ اسی طرح بندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں میں بندگی کو رشد کرنے کی ضرورت ہے، انسان مقام بندگی پہ پہنچے، اور ہر پہلو کے لیے ایک خاص اظہار یا ایک خاص عبادت مقرر کی گئی ہے۔ اس انداز سے اظہار بندگی کرو تاکہ تمہاری عبودیت کا یہ پہلو رشد کر جائے، ترقی کر جائے اور مقام عبودیت پہ پہنچو۔ نماز کے اندر، نماز اگر کافی ہوتی، روزہ ہرگز واجب نہ ہوتا۔ اگر روزے میں بندگی متناسب و موزوں بندگی میسر ہو جاتی تو حج واجب نہ ہوتا۔ حج کے اندر اگر مکمل بندگی آ جاتی، زکوٰۃ واجب نہ ہوتی، یہ عبادتیں مقرر نہ ہوتی۔ ہر عبادت کے اندر ایک خاص پہلو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا انسان کے تکامل کا، رشد کا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر عبادت کی حکمت و ہر عبادت کا فلسفہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ عبادت کس لیے مقرر ہوئی ہے۔ نماز کی حکمت کیا ہے؟ اسرار نماز کیا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر نماز کے نتیجے میں وہی پہلو رشد کرے جس کے ارتقاء کے لیے خدا نے عبادت سے نماز نامی عبادت کو مقرر کیا۔ ساتھ ذکر بھی فرمایا ہے کہ نماز میں یہ پہلو انسان
عبادات میں سے ایک روزہ ہے، متنوع و مختلف عبادات میں سے ایک روزہ ہے۔ سادہ سی ایک مثال عرض کروں تاکہ یہ مطلب جو اشارہ ہوا ہے یہ سمجھ میں آ جائے، واضح ہو جائے۔ ہمیں جو کھانا کھانا چاہیے اپنی جسمانی صحت اور بقا کے لیے اور رشد کے لیے، خصوصاً بچے جب رشد کی عمر میں ہوتے ہیں، نشو و نما کی عمر میں ہوتے ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے لیکن بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں تھوڑا ہم مداخلت کرتے ہیں۔ علم طب ڈاکٹر تو نہیں ہے یار، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی اجازت سے بولے، ان کی اجازت سے، چونکہ وہ ہماری اجازت کے بغیر دین میں مداخلت کرتے ہیں، ان کی اجازت سے طب میں مداخلت کرتے ہیں۔ وہ تو ڈاکٹر نہیں کرتے، مداخلت نہیں کرتے، ایسے میں عرض کر رہا ہوں۔ بعد میں تصحیح کرا لینا ڈاکٹر صاحب سے اگر میں نے کوئی اشتباہ کچھ کہا، چونکہ یہ ان کا شعبہ ہے۔ جو غذائیت ہمارے بدن کو چاہیے وہ ایک طرح کی نہیں چاہیے، لہذا اگر ہم ایک ہی غذا کھاتے رہیں صبح و شام، خصوصاً بچہ جو رشد کی حالت میں، اگر اس کو ایک ہی غذا دیتے رہیں، ایک ہی طرح کی چیز روز چنے پکا کے دیں، اس کے بہت سارے اعضاء اور بہت سارے حصے بدن کے بیمار ہو جائیں گے، نقصان ہوگا۔ متنوع غذا چاہیے، مختلف غذائیت چاہیے، لہذا اس لیے جو آپ کا شیڈول ہو غذا کا کھانے کا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی غذا کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ آپ کو دودھ بھی پینا چاہیے، آپ کو گوشت بھی کھانا چاہیے، آپ کو سبزیاں بھی کھانا چاہیے، آپ کو سلاد بھی کھانا چاہیے، اور آپ کو دالیں بھی کھانی چاہیے۔ روز گوشت کھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس سے بھی تکامل نہیں ہوتا درست، بدن کا توازن برقرار نہیں رہتا، کوئی ایک چیز زیادہ ہو جائے گی آپ کے بدن میں، پروٹین زیادہ ہو جائے گی، کوئی اور چیز زیادہ ہو جائے گی، لہذا اس تعادل کو برقرار رکھو۔ آپ غذائیت اپنا 2 ٹائم کا یا 3 ٹائم کا جو کھانا ہے یا ہفتے کا جو شیڈول ہے، اس کے اندر اس طرح سے اپنا غذا کا شیڈول بناؤ کہ اس کے اندر تمام غذائیت، ہر چیز جو آپ کے بدن کے مختلف اعضاء و اجزاء کی ضرورت ہے، وہ ساری اس کے اندر